اما بعد، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج ہمیں سورہ ممتحنہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو 2 رکوعوں اور 13 آیات پر مشتمل ہے، 28ویں پارے کی تیسری سورت ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 7 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ تقریباً 1.5 ماہ کا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے، لہٰذا کچھ دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت مصحف میں کس مقام پر ہیں۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو اب یہ بات تو یاد ہو چکی ہوگی کہ قرآن حکیم کی 7 منزلیں تو وہ ہیں جن کا تعلق تلاوت سے ہے۔ 7 منزلیں تقریباً برابر حصے میں قرآن مجید منقسم ہے، تاکہ ایک منزل یا ایک حزب کی انسان اگر روزانہ تلاوت کر لے تو ہر ہفتے میں وہ قرآن مجید ختم کر لے۔ اس میں معانی یا مفاہیم کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بلکہ اصل شے ہے کہ تقریباً برابر حصوں میں قرآن منقسم ہو جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ تقسیم جو ہے احزاب میں یا منزلوں میں یہ دور نبوی میں موجود تھی، دور صحابہ میں موجود تھی، لہذا اس میں بڑا حسن ہے، اور وہ حسن یہ ہے کہ ان میں صورتیں تقسیم نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، پوری صورتیں شامل ہیں، یہ نہیں کہ بالکل برابر کرنے کے لیے جیسا کہ بعد میں جو پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے، بڑا ظلم کیا گیا ہے قرآن مجید پر۔ یہ 30 پاروں میں جب تقسیم کیا گیا جس کا دور صحابہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، اس میں صورتوں کو توڑ دیا گیا اور عجیب طریقے پر توڑا گیا ہے۔
لیکن یہ کہ یہ جو احزاب ہیں ان میں سورت کی کوئی فصیل نہیں ٹوٹتی، پوری پوری صورتیں ہیں، اور اس میں بھی ایک مزید حسن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو علیحدہ کر دے، اس لیے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک تمہید اور دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے۔ تو اس کے بعد پہلے حزب میں آپ کو 3 صورتیں ملیں گی، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، پھر 13۔ یہ بالکل ایک لیڈر ہے، سیڑھی ہے جو بنتی ہے۔ البتہ آخری حزب جو ہے حزب مفصل، اس میں 65 صورتیں ہیں۔ یہ ایک تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کی، کہ 7 ہی حصوں میں قرآن مجید اس اعتبار سے منقسم ہے کہ پہلے چند ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں۔ تو مکیات اور مدنیات کا ایک گروپ مکمل، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، مکی اور مدنی، اس طریقے سے 7 گروپ بنتے ہیں۔ ان کا بڑا گہرا تعلق جو ہے قرآن مجید کے مضامین کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے، سورہ قاف پر آ کر یہ دونوں جو تقسیمیں ہیں یہ جمع ہو گئی ہیں۔ ایک اور مقام پر بھی دونوں جمع ہوئی ہیں، اور وہ ہے سورہ توبہ سے۔ لیکن یہ کہ سورہ قاف میں، سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن مجید تک، سورۃ الناس تک، یہ منزل تو ایک ہے، منزل تلاوت۔ یہ حزب مفصل کہلاتا ہے، جس کی 65 صورتیں ہیں۔ لیکن مکی مدنی کے اعتبار سے اس میں 2 گروپ ہیں، چھٹا اور 7واں۔ چھٹے گروپ میں پہلے 6 مکی صورتیں تھیں، 7 صورتیں، سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک۔ سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ۔ پھر یہ مدنی صورتیں ہیں جو سورہ حدید سے شروع ہوئی ہیں سورہ تحریم تک، یہ 10 صورتیں ہیں۔ ان میں سے 3 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، 4تھی صورت آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو چھٹا گروپ ہے اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی جو مکیات ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے قرآن مجید میں کلائمیکس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں اصل خطاب ہے منکرین آخرت سے، انذار آخرت ان کا اصل مضمون ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں جہاں کوئی خاص مضمون آئے گا ایمانیات ثلاثہ میں سے، بقیہ 2 مضامین بھی ہوں گے، توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، لیکن اصل مضمون آخرت ہے۔ پھر یہ کہ جہاں تک حسن ظاہری کا تعلق ہے، یعنی الفاظ کی بندش، ایک صوتی آہنگ، ایک ردم، یہ جو ظاہری محاسن ہے قرآن مجید کے، ان کے اعتبار سے یہ 7 صورتیں قرآن مجید کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے سورۃ الرحمن ہے جسے عروس القرآن قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ قرآن مجید کے دلہن ہے۔ یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ بھی ایک خاص اعتبار سے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اور وہ یہ کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے، کفار سے خطاب نہیں ہے، نہ مشرکین سے خطاب ہے، نہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ مشرکین کا تو ذکر بھی آپ کو نہیں ملے گا، اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن وہ ذکر بھی بطور نشان عبرت، کہ مسلمانوں کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو جس مقام پر تم آج فائز ہو رہے ہو، تم اب امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے ہو، تم ہوگے اب کتاب الہی کے وارث، دین الہی کے علمبردار۔ یہی مقام تم سے پہلے یہ امت سابقہ یعنی یہود اور نصارہ، یہ ایک ہی امت بنتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جن کو تورات عطا کی گئی تھی، وہ بھی کتاب الہی کے امین بنے تھے، ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ غلطیاں کیں اور اس کے نتیجے میں وہ اب ایک نشان عبرت بن چکے ہیں، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو مبادا تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ تو اگر اہل کتاب کا ذکر ہے وہ بھی یہاں پر بطور نشان عبرت ہے، ان سے خطاب کا انداز نہیں ہے، سوائے ایک سورہ جمعہ میں آپ کو ملے گا کہ خطاب کا انداز ہے، لیکن وہ بھی اصلاً ضمناً ہے۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کی، ایک یہ کہ اصل خطاب ہے امت مسلمہ سے، اور کفار اور مشرکین میں سے، مشرکین سے تو خطاب ہی نہیں، اور بلکہ ان کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کی مثال ہے بطور نشان عبرت۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے خطاب میں بھی ملامت کا رنگ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں خرچ نہیں کرتے، کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو،
کیوں تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو؟ یہ انداز آپ کو ان تمام صورتوں میں ملے گا، ملامت کا انداز ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف مومنین صادقین بھی تھے، دوسری انتہا پر منافقین بھی اس وقت شامل تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، قانوناً مسلمان تھے۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ضعفاء، کچھ کمزور، بعض ایسے لوگ جو صادق الایمان ہوتے ہیں لیکن کسی وقتی حالات کے تحت کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی کمزوری کا صدور ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے غزوہ تبوک کے موقع پر ہو گیا۔ ایسے ہی آج کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع، ان سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی۔ تو یہ جو تمام چیزیں ان کو سامنے رکھیے، تو ان صورتوں میں جو کمزوری کے پہلو تھے مسلمانوں میں، ان کو لائم لائٹ میں لا کر، ان کو فوکس میں لا کر اور ایک تنقید اور ایک تحدید کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے دور کے لیے یہ صورتیں انتہائی اہم ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہوئیں تو شاذ کہیں کوئی ضعف کے آثار تھے۔ جو غلبہ تھا امت مسلمہ وہ تو مومن صادقین کا تھا، ان کا نیوکلیس جو ہے ریڑھ کی ہڈی صحابہ کرام کی، وہ بھی تو مومنین صادقین پر مشتمل تھی، لہذا مغلوب تھا یہ حصہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو فوکس کر دیا گیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی چیز ہو لیکن اگر مائکروسکوپ کو فوکس وہاں کر دیں گے تو بڑی نظر آئے گی، تو فوکس ان کو کیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج جب کہ ہمارے ہاں غالب حصہ انہی چیزوں کا ہے، قول و عمل کا تضاد ہے، نفاق عملی کا دورہ ہے، ہم انفاق اور جہاد کے لیے کوئی اپنے اندر امنگ نہیں پاتے، دنیا داری جو ہے مسلط ہو چکی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بھی نصارہ اور یہود کی روش تھی وہ ہم نے من حیث المجموع اختیار کر لی ہے۔ تو ان حالات میں یہ صورتیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں، بہت مؤثر ہیں، ان پر خاص طور پر جو ہے ہمیں اپنی توجہ کو مرتکز کرنا چاہیے۔ شاید کہ اللہ کا جو جھنجھوڑنے کا انداز ہے وہ کبھی ہمیں بیدار کر دے، ہم ہوش میں آ جائیں، ہمارے اندر جو ہے شعور پیدا ہو جائے اپنی خامیوں کا، کوتاہیوں کا۔ اس پہلو سے یہ صورتیں قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کلائمیکس کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ تو اس گروپ کے بارے میں دو بنیادی باتیں میں نے عرض کر دیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں 10 صورتیں ہیں، یہ جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ اس کی ایک تقسیم آپ کو یاد ہوگی کہ 5 صورتوں کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے 5 صورتوں کے آغاز میں، یا فعل ماضی کی شکل میں ہے 3 صورتوں میں، اور یا پھر فعل مضارع کی شکل میں ہے 2 صورتوں میں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، یہ فعل ماضی ہے سبح للہ، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یہ فعل مضارع یسبح للہ۔ باقی 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز سادگی سے ہو گیا ہے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر تسبیح کے، تو یہ 5 جمع 5 ہو گئی۔ اب ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے، جوڑے بھی ہیں۔ سورہ حدید کے ساتھ پہلے وہ مسبحات میں سے سورہ حدید ہے، بلکہ ام المسبحات ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کے مضامین کا میں اس وقت تجزیہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ آئی جس کا آغاز بغیر تسبیح کے ہو گیا ہے، پھر سورہ حشر آئی، پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر یہ سورہ ممتحنہ ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، بغیر کسی تمہید کے، بغیر تسبیح کے۔ البتہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اس گروپ کا کلائمیکس ہے، وہ اس کا نقطہ عروج ہے، وہ یہ کہ 2 مسبحات آپ کو جڑواں ملیں گی، سورہ صف اور سورہ جمعہ، اور وہاں ایک خاص بات یہ بھی نظر آئے گی کہ زمانہ وہاں مل گیا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ سورہ صف شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جوڑا جو ہے اس اعتبار سے اس گروپ کا کلائمیکس ہے، جو انشاءاللہ اب آئندہ پڑھیں گے۔ ویسے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، بارہا اس کا درس آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ پھر اب ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے، اس میں ترتیب الٹی ہو گئی ہے کہ پہلے وہ صورت ہے جس میں تسبیح کا ذکر نہیں ہے، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ پھر اس جوڑے کا دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے سورہ تغابن، پھر وہ مسبحات میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک جوڑا ہے جو بغیر تسبیح کے ہے،
سورہ طلاق، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، یہ انداز ہے سورہ تحریم اور سورہ طلاق کا۔ تو یہ میں نے ایک برڈز آئی ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ترتیب ان صورتوں کی کیا ہے۔ اب اس میں خاص چیز جو نوٹ کرانے کی آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں وہ یہ ہے کہ مضامین کے اعتبار سے ایک نسبت تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ میں بڑی گہری ہے جو جوڑے کی نسبت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ حدید میں آغاز میں دو حکم دیے گئے، ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، جن میں تمہیں خلافت عطا فرمائی۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اس کے بعد پھر دو جوڑے آئے ذرا ملامت کے، فما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر ساتھ ہی اگر کوئی شخص جاگ جائے، ہوش میں آ جائے، اسے اپنے ضعف ایمان کا شعور و ادراک ہو جائے تو راستہ بھی دکھا دیا گیا، یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس کے بعد پھر وہی ایک زجر کا انداز، ڈانٹنے کا انداز، جھنجھوڑنے کا انداز، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، کھپاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد اس کی ترغیب و تشویق آ گئی۔ یہاں سے وہ صورت شروع ہوئی۔ اس کے بعد نفاق کا مضمون آیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپانے سے دریغ کرو گے، اگر پہلوت ہی کرو گے، جان چراؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ وہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آنے کے بعد پھر تدریجاً یہ کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، رسولوں کو معجزے عطا کیے، میزان شریعت تمہیں عطا فرمائی، تو کس لیے؟ یہ ساری چیزیں ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہیں، یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی، یہ کوئی شغل نہیں تھا، بلکہ ان سب کا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ایک نظام عدل اجتماعی قائم کرنا مقصود ہے۔ انزال کتب، بعثت انبیاء، بعثت رسل، ان سب کا ہدف کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ظلم جس شکل میں بھی ہے، ایکسپلائٹیشن جس صورت میں بھی ہے، ریپریشن ہو رہا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کر لیے ہوں، انسان کا حاکم بن کر بیٹھ گیا ہو، انسان مختلف طریقوں سے اپنے دوسرے ابنائے نو کا خون چوس رہا ہو، ان کی محنتوں میں سے ناجائز جو ہے حق وصول کر رہا ہو، ان کے حق تلف کر رہا ہو، یا انسانوں میں سے اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں کہ ایک پیدائشی طور پر نیچ ہے، کمینہ ہے، اور ایک پیدائشی طور پر اونچا ہے اور اعلیٰ ہے، وہ برہمن ہے، یہ سید ہیں، ادھر وہ شودر ہے، ادھر مصلی ہے۔ یہ ساری تقسیمیں بنیادی طور پر ظلم پر مبنی ہیں۔ ان تمام جو بھی صورتیں ہیں ظلم کی، ان کو ختم کرنا یہ مقصود ہے بعثت انبیاء، ارسال رسل، انزال کتب، اور جو شریعت کا نظام اور میزان عطا فرمائی اس کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عدل قائم کرنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اس انقلابی جد و جہد کے اپنی جو کلائمیکس ہوتا ہے، چوٹی، کہ وہ جو 6 سٹیپس میں بیان کرتا ہوں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ 6واں سٹیپ جو ہے انقلابی پروسیس کا، وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے، مسلح تصادم۔ لہذا اس آیت میں صرف اس کا اشارہ کر دیا گیا، باقی چیزیں مختلف مواقع پر آئی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، قوت حرب و ضرب ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہے ہمارے وفادار بندے جو ہمارے عطا کردہ نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی سرکوبی کرتے ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو لوگوں اس عدل کا نظام قائم کرنے کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں۔ یہ ہے اجمالاً میں نے اول و آخر کو جوڑ کر سورہ حدید کا مضمون بیان کیا۔ اب سورہ مجادلہ کے ساتھ اس کا گہرا ربط کیا تھا؟ یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ حزب اللہ وجود میں نہ آئے، ایک پارٹی، انقلابی پارٹی، ایک ایسی جماعت
جس میں وہ لوگ شامل ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل وفاداری رکھتے ہیں، جن کی پوری کمٹمنٹ ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ اور اس کمٹمنٹ کا ظہور ہوگا اولاً ان کے اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، وہ اللہ کے بندے بنے، رسول کی اطاعت کریں، رسول کا اتباع کریں۔ یہ گویا کہ شہادت عملی ہے ان کی کمٹمنٹ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے یا اس نظام عدل و قسط کو برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ یہ حزب اللہ جو ہے، اس کا ایک خصوصی وصف یہ ہے کہ جو اس میں شامل ہوں وہ تمام خونی رشتے، تمام سابقہ دوستیاں، تمام سابقہ حلیفانہ تعلقات، میں نے 3 چیزیں گنوائی ہیں۔ خونی رشتہ اہم ترین ہوتا ہے، اس کے بعد دوستیاں ہوتی ہیں مختلف بنیاد پر، ذوق ہے، پسند ہے، مزاجوں کی ہم آہنگی ہے، دوستی ہے، اور تیسرے یہ کہ سیاسی اعتبار سے جن کے ساتھ کو حلیفانہ تعلقات تھے، ان تمام کے اوپر اگر وہ تیشہ نہیں چلا سکتے، ایمان کا تیشہ، کہ ایمان کی ضرب سے وہ ان رشتوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ اب ان کا اصل رشتہ ایمان کے ساتھ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے اس سے دوستی ہوگی، اس سے محبت ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، دشمن ہے، غدار ہے، اس کے ساتھ قطعاً دوستی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، خواہ وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کسے باشد، کتنے ہی اس کے ساتھ سابقہ تعلقات ہوں، کتنے ہی مراسم ہو، کتنی ہی دوستیاں ہوں، کتنے ہی حلیفانہ مراسم رہے ہوں، اگر یہ کام نہیں کر سکتے، یوں سمجھیے کہ یہ ایک پری کوالیفیکیشن ہے کہ اس کے بغیر تم کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے لفظ حزب اللہ کے لیے، یہ ٹائٹل ہی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہے اصل میں سورہ مجادلہ کا اہم ترین مضمون، جس پر سورہ مجادلہ ختم ہوئی۔ تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کے مابین یہ گہرا ربط ہے۔ لیکن ایک دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سورہ حدید کی زیادہ جو مناسبت ہے وہ سورہ حشر کے ساتھ ہے، اس لیے بھی کہ مسبحات ہیں دونوں، اس لیے بھی میں نے عرض کیا ہے آج بھی، اسی لیے میں نے خاص طور پر حافظ صاحب سے کہا تھا کہ وہ سورہ حدید کا پہلا رکوع اور سورہ حشر کا آخری رکوع جو ہے مغرب کی نماز میں تلاوت کریں، کہ ان کا جو مضامین ہے اس کے اندر کس قدر گہری مناسبت ہے۔ ادھر 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، ادھر آخری 3 آیات میں سورہ حشر کے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ، ادھر اس کے بعد جو ہے ایمان لاؤ اور انفاق کرو، وہاں کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، 2 مرتبہ تقوی کا حکم۔ اب تقوی کا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، ایک سلبی پہلو ہوتا ہے بچنا معصیت سے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے، اور ایک اثباتی پہلو ہے تقوی کا، آگے بڑھ کر اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگانا۔ وہ انداز سورہ حدید میں ہے، یہاں وہ سلبی پہلو لے لیا گیا۔ پھر یہ کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر ایمان میں تمہیں ذوق محسوس ہو رہا ہے تو یہ آیات بینات ہم نے اسی لیے تو نازل کی ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غوطہ زنی کرو، اس سے وہ ایمان حقیقی تمہیں حاصل ہوگا۔ یہی بات سورہ حشر کے آخر میں فرما دی گئی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اسی طرح جو مابعد الطبیعیات کے موضوع ہے فلسفے کا، اس کا چوٹی کا مضمون جو ہے حقیقت وجود، اس پر سورہ حدید کے جو آیت نمبر 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور جو فلسفے کی ایک دوسری شاخ ہے نفسیات انسانی، اس کے اعتبار سے چوٹی کی آیت ہے سورہ حشر کے جو آخری رکوع میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو پہلا رکوع سورہ حدید کا اور آخری رکوع سورہ حشر کا انتہائی مشابہت ہے اور مناسبت ہے، مضامین کی ترتیب عکسی ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک بات ہوئی ہے کہ سورہ حدید شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات والارض سے، اور سورہ حشر ختم ہوئی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ بالکل وہاں کا جو ابتدائیہ ہے یا اختتام ہو رہا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں فعل ماضی ہے، یہاں فعل مضارع ہے۔ تو یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہاں پر جو وہ جوڑوں کی تقسیم اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں قرآن مجید میں، یہاں وہ ایک اضافی شان کے ساتھ ہے کہ ایک پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے سورہ مجادلہ ہے، ایک دوسرے پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے وہ بنتا ہے سورہ حشر، ایک پہلو سے سورہ حشر کا جوڑا ہے سورہ ممتحنہ، لیکن ایک اعتبار سے سورہ مجادلہ کے ساتھ مناسبت ہے سورہ ممتحنہ کی، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ جس مضمون پر سورہ مجادلہ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے سورہ ممتحنہ شروع ہوئی ہے، ان دونوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے۔ اب اس چیز کے بعد آخری بات تمہیداً میں یہ عرض کروں گا کہ میں بار بار آج لفظ استعمال کر رہا ہوں کلائمیکس، کہ اس پہلو سے یہ مقام کلائمیکس ہے، اور بارہا میں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین بتکرار و اعادہ آئے ہیں، بہت سے مقامات پر آئے، لیکن ہر مضمون پر کوئی ایک مقام جو ہے وہ اس کے نقطہ عروج، اس کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب ایک مضمون جس کے اعتبار سے سورہ ممتحنہ کلائمیکس کا درجہ رکھتی ہے، وہ مضمون پہلے ذہن میں اب تازہ کر لیں اور اس عنوان کو جما لیں۔ وہ عنوان ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا مواسات، اس کے ضمن میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ تین اصطلاحات ہیں، ذرا ان کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ موالات کا لفظ بنا ہے، یہ تینوں ہیں باب مفاعلہ سے، باہم کوئی تعلق مفاعلہ کے اندر اس کا یہ خاصہ ہے۔ موالات ولی سے بنا ہے، ولی کہتے ہیں دوست، گرم جوش دوست، انتہائی قابل اعتماد دوست، جس سے کہ آپ کسی آڑے وقت میں توقع رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا، جس کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، وفادار ہے، وہ ولی ہے۔ ولی سے موالات بنا۔ اب آیا کفار کے ساتھ موالات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ مدارات ایک دوسرا لفظ ہے، خوش خلقی سے پیش آنا، ظاہری احترام کرنا، یہ دوسرا لفظ ہے۔ بغیر دلی محبت کے آدمی کا ایک اخلاق ہے، ایک رویہ ہے۔ کوئی شخص آیا ہے ملنے کے لیے تو چاہے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نفرت بھی ہو، لیکن آپ کے لیے ایک خوش خلقی کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اس سے ملیں تو اچھے انداز میں ملیں، حسن اخلاق کے ساتھ ملیں۔ کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی درجے میں کوئی تصنع بھی شامل ہو جائے، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ یہ مدارات کہلاتا ہے، ایک ضرورت کے تحت اس میں تصنع بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تصنع کا لفظ اگرچہ بڑا ثقیل آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب تک کوئی لفظ ذرا پنچ کرنے والا سامنے نہ آئے تو کسی مضمون کا جو اصل ہے، کرکس آف دی میٹر، وہ سامنے نہیں آتا۔ تیسرا لفظ ہے مواسات۔ مواسات ہے باہمی ہمدردی، یعنی یہ کہ کفار میں کوئی غریب ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، آیا ہمیں اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے یا نہیں، کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے کوئی بھلائی، خیر، کوئی ضرورت اس کی پوری کرنا، یہ مواسات ہے، باہمی ہمدردی۔ تو یہ تین عنوانات ہیں، موالات، مدارات، مواسات۔ اب ان تینوں کے ضمن میں حکم کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کرام نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات کا استقصاء کر کے، احصاء کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، کفار کے ساتھ موالات سرے سے خارج از بحث ہے۔ دلی محبت، دلی تعلق، ولایت باہمی کا رشتہ قلبی گہرائی کے ساتھ، یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کی غیرت اور ایمان کی حمیت کی نفی ہو جائے گی اگر آپ کا دلی تعلق، محبت کا رشتہ قلبی کافر کے ساتھ ہے۔ لہذا موالات خارج از بحث۔ مدارات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی دفع مضرت کے لیے کسی کافر کی کسی کی طرف سے جو تکلیف کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مدارات کی جا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ کہیں مصلحت دینی کے خاطر مدارات کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے، جیسے مؤلفۃ قلوبہم کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں سے تازہ ایمان لائے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے ایک مد مقرر کر دی گئی کہ ابھی نئے ایمان لائے ہیں تو ذرا ان کے دل کو نرم کیا جائے، تاکہ وہ دل نرم ہوگا تو اس میں ایمان جو ہے جذب ہوگا۔ تو یہ جس طریقے سے کہ مسلمانوں کے لیے تالیف قلب ہے، تو غیر مسلموں کے لیے بھی مدارات کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو تخصیص کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ مصلحت دینی ہو، مصلحت ذاتی نہیں۔ دفع مضرت تو ہو سکتی ہے ذاتی اعتبار سے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے، لیکن جلب منفعت، کوئی اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے مدارات، یہ جائز نہیں۔ یہ تقسیم ہے۔ نمبر 3 ہے مواسات۔ مواسات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ غیر محارب کوئی کافر ہو کہ جو مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی میں شامل نہیں ہے،
جو جنگ نہیں کر رہا ہے، حربی کافر نہیں ہے، غیر حربی کافر ہے، تو مواسات کی کھلی اجازت ہے۔ آپ ان کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں، ان کے ساتھ خوش خلقی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نیکی اور احسان اور بر کا رویہ کریں، یہ مواسات ہے۔ اس میں تقسیم یہ ہوگی کہ حربی کافر کے ساتھ تو اجازت نہیں ہے، غیر حربی کافر کے ساتھ اس کی کھلی اجازت ہے۔ اب یہ میں نے 3 اصطلاحات کے حوالے سے وہ بات مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا کلائمیکس سورہ ممتحنہ ہے۔ اس میں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس کو ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے، ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ممتحنہ اس میں فاعل بنے گا، امتحان لینے والی، وہ صورت جو امتحان لینے والی ہے، اور ممتحنہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جا رہا ہو، وہ اس میں مفعول بن جائے گا۔ باقی وہ اس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا کہ اس کا نام جو ہے یہ ممتحنہ یا ممتحنہ کیوں ہے، وہ آج کے ہمارے درس سے متعلق نہیں۔ اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا مواسات، یہ اس سے پہلے کن کن مقامات پر آیا ہے، تدریجاً جو ہے اس کا ہم جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے جن حضرات کے پاس مصحف موجود ہے وہ نکال لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست، ولی کی جمع اولیاء ہے، جگری دوست، اپنا ہمدرد و غمخوار، اپنا دوست، اپنا پشت پناہ، من دون المؤمنین سوائے اہل ایمان کے۔ یہ رشتہ جو ہے صرف اہل ایمان سے ہو سکتا ہے، ولایت باہمی صرف اہل ایمان سے ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی یہ کرے گا، یعنی کفار کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ اور قلبی دوستی کا رشتہ استوار رکھے گا یا استوار کرے گا، یعنی اگر سابقہ ہے تو برقرار رکھے گا اور اب کوئی نئی دوستی جو ہے اس کو گانٹھے گا، تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے حضور نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، الا یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو جیسے کہ بچا جاتا ہے۔ یہ اس سے پہلے جب ہم اس مقام سے گزرے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ یہ ہے وہ مقام جس کے اب مدارات کا جو میں نے عنوان قائم کیا تھا وہ یہاں آئے گا۔ موالات تو بالکل نہیں ہو سکتی خارج از بحث، مدارات ہو سکتی ہے، وہ بھی دفع مضرت کے لیے، کفار کی طرف سے کسی کوئی اندیشہ ہو، کوئی خطرہ ہو مضرت کا، تکلیف کا، اس سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرمی، ملائمت، کچھ احترام اور ادب کی شکل، کچھ ان کے ساتھ خوش خلقی کی شکل اختیار کی جائے، جو میں نے مدارات کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی، اس کی اجازت ہے۔ تو چونکہ لفظ تتقوا آیا ہے، تم بچو، اسی میں یہ بات آ گئی کہ یہ دفع مضرت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن جلب منفعت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کفار سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ چاپلوسی کے روش اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اسی مقام سے اصل میں اہل تشیع نے اپنا جو وہ تقیہ ہے اس کے لیے دلیل لی ہے۔ تو اصولاً تو وہاں پر ایک مضمون موجود ہے، اس کو یوں کہیے کہ جہاں انگلی رکھنے کی جگہ تھی وہاں انہوں نے پورا ہاتھ رکھ دیا ہے اور انہوں نے اس کو پورے ایک فلسفے کی بنیاد بنا لیا ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کی اجازت اگر ہے، نمبر 1 تو دفع مضرت کے لیے ہے، جلب منفعت کے لیے نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے بہرحال رخصت، عزیمت نہیں ہے، اس کو دین کا فلسفہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ رخصت ہے، کمزور طبقے کے لیے اجازت ہے۔ جیسی کہ اجازت یہ ہے کہ کہیں آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ خنزیر کھا کر یا مردار کا گوشت کھا کر بھی جان بچا سکتے ہیں، اس درجے کی کوئی شے ہے، اسے مثبت طور پر دین کا ایک جز بنا لینا اور اس کے لیے پھر آگے بڑھ کر یہ کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہے وہ تقیہ ہی ہے، یہ در حقیقت یہ ایک بات کا بتنگڑ بنا لینا جسے ہم کہتے ہیں محاورے میں، اور صرف یہ کہ انگلی رکھنے کی گنجائش ہے اور وہاں پر جو ہے پوری عمارت کھڑی کر لی گئی ہے، تو یہ ان کی مبالغہ آمیزی ہے۔ لیکن اصولاً جو ہے رخصت کے انداز میں یہاں سے ایک گنجائش ملتی ہے کہ کسی وقت جان بچانے کے لیے، جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر کا معاملہ ہے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ
اور ان دونوں کے صاحبزادے حضرت عمار۔ ابو جہل نے شدید ترین ایذائیں انہیں پہنچائی۔ ماں باپ جو تھے یعنی شوہر اور بیوی حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر، انہوں نے تو جان دینا قبول کر لیا، کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا، لیکن حضرت عمار برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے نکال کر جان بچا لی۔ پھر شدید ان کے اوپر پشیمانی کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ بھی دین میں گنجائش ہے، اجازت ہے، عزیمت وہی تھی جو تمہارے والدین نے کی ہے، یہ تو پھر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین میں کمزور طبقے کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے، رخصت کا پہلو بھی ہے، تو یہ بھی دین کے اندر ہے، دین سے باہر نہیں ہے، لہذا زیادہ پشیمان نہ ہو۔ تو یہ پہلو جو ہے رخصت کا ہے، الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه۔ اب اس میں اشارہ کر دیا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی یہ ہے کہ عزیمت کی راہ اختیار کرو اور کفار کے کسی دفع مضرت کے تحت بھی ان کے ساتھ کوئی ملائمت کا معاملہ اور مداہنت کا معاملہ اختیار نہ کرو، یہ ہے عزیمت کی راہ۔ البتہ یہ کہ کمزور طبقے کے لیے گنجائش ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تھی۔ اب آگے چلیے، یہی مضمون سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اہل ایمان ہرگز مت بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنے دوست، اپنے ولی، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ ان کے درمیان رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ظاہری دشمنی بھی ہے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ایک ملت ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہ ایک ہو جائیں گے، لہذا یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ولی ہیں لیکن اے مسلمانوں تمہارے ولی نہیں ہو سکتے، تو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ اب اس میں ایک تو پہلو ہو گیا مثبت انداز میں، اور اس کے بعد دھمکی کا انداز، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بات وہی ہوئی جو پہلے آ چکی ہے، جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، یہ سورہ آل عمران میں آیا۔ یہاں جو ہے اس سے بھی زیادہ انداز جو ہے تہدید کا اور دھمکی کا ہے، جو کوئی بھی تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ من تشبہ قوما فإنہ منہم، جس نے کسی قوم کا تشبہ اختیار کیا، اسی کی وضاحت اس درجے تک اختیار کر لی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے اور یہ مسلمان ہے، تو انہی میں سے ہے، پھر شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یا جیسے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو فإنہ منہم، جو تم میں سے یہ کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ مائدہ کی آیات نمبر 54 تا 56 میں، بلکہ 57 میں۔ اب وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمہ کروں گا، زیادہ وضاحت سے نہیں۔ یہ ہمارے منتخب نصاب نمبر 2 میں یہ مقام شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، یہ ذرا 3 جوڑے آئیں گے، نوٹ کیجئے۔ ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تیسری بات، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی سمائی والا، بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے فضل کے خزانے تو عطا ہیں لیکن وہ دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے، فضل میں سے عطا اسی کو کرتا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر۔ اب وہ مضمون آ گیا،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اہل ایمان اس بات کو جان لو، تمہارا ولی، تمہارا دوست اولاً تو اللہ ہے، حقیقتاً تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نمبر دو، ورسولہ، اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، جیسے سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو چیز تم پر مشکل والی ہو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، وہ ان پر عنتم والی بات جو ہے کہ وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر اہل ایمان ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان اہل ایمان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جھک کر۔ یہ ہے درجہ بدرجہ ولایت قلبی جو ہے، دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے۔ اب اسی کو دوبارہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جان لو کہ جو یہ شکل اختیار کر لے گا کہ اس کی قلبی دوستی اور اس کی دلی محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے رسول سے ہو اور اہل ایمان سے ہو، تو جان لو کہ پھر یہی حزب اللہ ہیں، یہ کوالیفائی کر لیتے ہیں ٹائٹل حزب اللہ کا، اور جان لو کہ حزب اللہ ہی پھر غالب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اہل ایمان ہرگز مت بناؤ کفار جو ہیں اہل کتاب میں سے، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن۔ تو یہ سورہ مجادلہ کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، وہ جو پڑھ چکے ہیں عنقریب اس پر آ جائیے۔ سورہ مجادلہ کی 2 آیات، آیت نمبر 14، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی کا اور ولایت باہمی کا رشتہ رکھتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، مراد یہود ہیں، کہ جو بھی مدینے میں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے مسلمانوں کے جو ایمان لائے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ ضعفاء بھی تھے، کچھ منافقین بھی تھے، ان منافقین اور ضعفاء کے محبت کے رشتے قائم تھے یہود کے ساتھ، جن سے بڑے پرانے مراسم تھے، بہت طویل عرصے سے رہ رہے تھے، ان کی دوستیاں تھیں، محبتیں تھیں۔ اب بھی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان دوستیوں کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منفی انداز ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے۔ یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ یہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اور اب آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کا کلائمیکس تھا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت رکھتے ہوں، دلی الفت رکھتے ہوں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے ساتھ انہوں نے محاربے کی روش اختیار کی ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولو کانوا آباہم، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے رشتے کاٹ دیے ہیں ایمان کی تلوار سے، یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، جاگزیں کر دیا ہے، ان کے جس طرح پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے اس طرح ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے، تائید فرمائی ہے خاص اپنی طرف سے رحمت اور روح کے ذریعے۔
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ ہے اللہ کی حزب، یہ ہیں جو کوالیفائی کر گئے ہیں، اب یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حزب ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ کامیاب ہونے والے اور اپنی منزل مراد تک پہنچنے والے تو صرف حزب اللہ کے لوگ ہیں۔ یہ میں نے 3 مقامات بتائے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر مخاطب کون ہے؟ نصارہ، مدینے کے مسلمان، اور ان میں کن کی دوستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہود کی، کیونکہ یہود وہاں پر آباد تھے، 3 قبیلے موجود تھے، ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، دوستیاں تھیں۔ یہود کی دشمنی جو ہے وہ بالکل ازہر من الشمس تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود کسی اوسی یا خزرجی نے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق برقرار رکھا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان کی نفی ہوگی۔ اب میں 2 مقامات، بلکہ ایک تو پہلے، اور اب سورہ جب ہم پڑھیں گے ممتحنہ تو وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ معاملہ مہاجرین کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو سورہ توبہ میں آیا ہے، اور یا پھر یہ سورہ ممتحنہ میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کا مقام میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آیت 8 تا 10، یہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم اس تجزیے کو دہرا چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 ان کا زمانہ نزول ہے فتح مکہ سے متصلا قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ مہاجرین پر اب یہ مرحلہ بڑا کڑا آ گیا تھا۔ اب تک جتنی بھی تنقیدیں ہوئی تھیں وہ تھیں مدینے کے مسلمانوں میں سے جو لوگ یہود کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، یہاں کسی سے دوستیاں ان کی ہیں ہی نہیں، یہاں کوئی مراسم نہیں، یہود سے ان کے کوئی دیرینہ مراسم نہیں، کوئی حلیفانہ تعلقات نہیں۔ لہذا یہ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ مائدہ کی آیات، سورہ مجادلہ کی آیات جو ہے، ان میں روح سخن کن کی طرف ہے؟ مدینے کے مسلمان انصار، اور ان میں کن کی دوستی سے روکا گیا؟ یہود کی دوستی سے۔ لیکن یہ مرحلہ جو اب آ رہا تھا، حضور اب اقدام فرمانے والے تھے مکے کی طرف۔ مکے میں کون لوگ آباد تھے؟ مہاجرین کے رشتہ دار، ان کے کنبے، ان کے قبیلے، ان کے رشتہ دار، بعض کے اہل و عیال وہیں تھے، ان سے اگرچہ تعلقات منقطع ہو گئے لیکن بہرحال رشتہ داریاں تھیں ابھی تک۔ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ ممتحنہ میں آخری حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ مناکحت ختم کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان اب کسی کافرہ مشرکہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مسلمان خاتون کسی کافر یا مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ دوسرا جو حصہ ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ اس کا مضمون ہے۔ لیکن یہ کہ تاحال تو وہ رشتے برقرار تھے۔ پھر یہ کہ رشتے وہ مناکحت والے ختم ہو گئے ہوں، بہرحال ان کے چچا، ان کے تایا، ہو سکتا ہے بہت سو کے والدین وہ وہاں موجود ہوں، کنبے تھے، قبیلے تھے۔ تو اب ایک امتحان آ گیا ہے مہاجرین کے لیے۔ ان کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب چڑھائی ادھر ہونی ہے، تو دل میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ، طبیعت کے اندر وہ جو فطری ایک رشتہ داری کا ایک احساس تھا، اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ تھی۔ وہ ہچکچاہٹ جو ہے آپ نے سورہ توبہ میں اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر پڑھی ہوگی۔ میں اس کی طرف چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 8 تا 10، یہ یہاں پر جو ہچکچاہٹ تھی مسلمانوں میں مکے کے خلاف اور مشرکین قریش کے خلاف فائنل اقدام کرنے میں، اب اس کو ان آیات کے بین السطور میں دیکھیے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اے مسلمانوں کیسے، کیوں تم اتنے ہچکچا رہے ہو، کیوں ان کے خلاف اقدام کرنے میں تمہیں پس و پیش ہو رہا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں، کہیں وہ تم پر قابو پالیں، تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ تم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے ان سے ایک صلح بھی کی تھی، حدیبیہ کی صلح ہو گئی تھی، دوبارہ صلح کیوں نہ کر لی جائے، خام خواہ کیوں خوریزی جو ہے
اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کیوں ہم اس طریقے سے چڑھ کر جائیں، مبادا بہت بڑی خونریزی ہو جائے۔ اب دل میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کہنے میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ صلح بہتر ہے جنگ سے، اور نمبر دو یہ کہ بہرحال یہ مکے کے متولی ہیں، کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمات کرتے ہیں۔ یہ پورا مضمون جو ہے یہ دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے صرف اپنی باتوں سے، اپنے منہوں سے، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکاری ہیں، وہ تم سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 10 میں لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے بارے میں یہ لوگ نہ کسی قرابت کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے، واولئک هم المعتدون، اور یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے۔ یہ ترغیب ہے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف اقدام کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 جو ہے وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی لفظ آ رہا ہے کہ چوٹی ہے اس اعتبار سے اس مضمون کی۔ یہ آیت نمبر 23 اور 24، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اہل ایمان مت اختیار کرو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی کی حیثیت سے، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کی ہے، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، یہ ولایت باہمی کا رشتہ، قلبی محبت کا رشتہ رکھے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں بڑا ثقیل ہے، اکثر و بیشتر اس کا اطلاق مشرکین پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت آ گئی، قل کہہ دیجئے نبی، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ بالکل سورہ مجادلہ کی آخری آیت اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہم وزن ہے، لیکن وہاں روح سخن کن سے تھا؟ نصارہ سے، مدینے کے انصار سے، اور روکا گیا تھا یہود کی دوستی سے۔ یہاں روح سخن کن کی طرف ہے؟ مہاجرین کی طرف، اور روکا جا رہا ہے قریش کی دوستی سے، اور وہاں جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے سے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کا تمہیں کساد کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے لوگوں کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا ہم مضمون ہے معاملہ کہ جو سورہ ممتحنہ کا ہے، اس لیے کہ سورہ ممتحنہ کا بھی زمانہ نزول بالکل وہی ہے جو سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع کا۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی، اور اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اقدام سے کیوں ہچکچا رہے ہو، یہ سورہ توبہ کی آیات میں۔ یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، صلح حدیبیہ توڑی تھی، خود حلیف تھے قریش کے قبیلہ، قریش نے خود نہیں توڑی تھی، قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا اس نے توڑ دی۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس پر اس نے حملہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپشن رکھی کہ یا تو مجرموں کو ہمارے حوالے کرو یا خون بہا ادا کرو یا ان سے تعلق توڑ لو، تمہارا حلیفی کا رشتہ پھر ہم اسے نبٹ لیں گے۔ قریش اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا صلح ہماری ختم۔ اب جب صلح ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فائنل جو ہے، فائنل اسالٹ کہہ لیجئے، فائنل اقدام کہہ لیجئے، قریش کے خلاف آخری اقدام کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اب جب یہ تیاریاں شروع ہوئی تو بعض وہ صحابہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے، ان کے اہل و عیال وہاں تھے، اب انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی خوریزی ہو سکتی ہے، اور خوریزی ہوگی تو وہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ جو وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ فتح کے اندر مضمون آ چکا، بعض اہل ایمان بھی تھے، ایسے ضعیف اہل ایمان کہ یا تو ان کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر لیں،
یا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، نہ انہیں راستہ معلوم، نہ ان کے پاس کوئی سفر کے ذرائع موجود، تو اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے سے قاصر تھے۔ تو یہ مختلف ملے جلے جو ہے احساسات تھے بعض مسلمانوں کے۔ اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان وہ تھے کہ جن کے قبیلے وہاں تھے، انہیں یہ اندازہ تھا کہ قبائلی عصبیت ہوتی ہے تو ہمارے اہل عیال کو وہاں جو قبائلی تعلق ہے اس کی وجہ سے انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرشی نہیں تھے، بلکہ جیسے کہ مکے میں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو گئے مختلف مواقع پر قریش کے حلیف ہو کر، ویسے ہی ان کا خاندان بھی تھا۔ جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ بھی قرشی نہیں تھے، یہ بھی حضرت یاسر آئے تھے یمن سے اور آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں، اور وہ بھی حلیف تھے قریش کے۔ اسی طرح حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا خاندان تھا۔ اب یہ جب ایمان لے آئے اور مہاجر ہو کر آ گئے مدینے میں تو ان کا خاندان وہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کسی خاندانی پروٹیکشن کا وہاں کوئی سوال نہیں تھا ان کے اہل و عیال کے لیے۔ اب انہیں ایک خیال آیا کہ میں اگر قریش پر ایک احسان کر دوں، میں اطلاع دے دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اب چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، انہیں ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون جو آئی ہوئی تھی وہیں سے مکے سے چل کر آئی تھی حضور سے کچھ مالی مدد لینے کے لیے، حضور نے یہاں سے کچھ مالی مدد کا اہتمام کیا، وہ واپس جا رہی تھی، اس کو خط دے دیا حضرت حاتب نے ابی بلتع نے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا قریش کے بعض سرداروں کے نام، اور وہ پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے تب بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو اب پوری تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیچ میں یہ بات تھی کہ یہ اطلاع ملے گی تو وہ میرا احسان مانیں گے، اور احسان کے نتیجے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی خطا، بلکہ یہ کہ لفظ اگر استعمال کیا جائے بہت بڑا جرم تھا، اس لیے کہ اگر پیشگی انہیں اطلاع ہو جاتی اور وہ بھی تیاری کرتے تو بہت بڑی خوریزی ہوتی۔ حضور کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک سرپرائز دیں تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے اور وہ ہتھیار ڈال دیں، مغلوبیت اختیار کر لیں۔ اسی میں اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ کم سے کم خوریزی ہو۔ یہ تو یقین تھا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، قوت اتنی تھی۔ اب قریش کے اندر اب یہ امکان نہیں تھا، ان کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں آ سکتے، لیکن اگر پہلے سے اطلاع مل جاتی، اپنے حلیفوں کو بلا لیتے، جمع کر لیتے، کچھ تو کرتے، اس صورت میں خوریزی بہت ہو جاتی۔ جبکہ حضور جو پلان کر رہے تھے اس میں کم سے کم خوریزی کے ساتھ جو اصل ہدف تھا اس کو اچیو کرنے کا امکان تھا۔ اب یہ معاملہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کو بھیجا اور فرما دیا کہ مکے کی راہ میں فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے، عورت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ اس نے صاف انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تلاشی بھی جس حد تک کسی عورت کی لی جا سکتی ہے وہ لی گئی، تو بھی اس کا خط نہیں برآمد ہوا۔ حضرت علی نے پھر دھمکی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس خط لازماً موجود ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، وہو صادق المصدوق، ان کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اب اگر تم سیدھے طریقے سے وہ خط ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس دھمکی کا اثر ہوا، اس نے اپنی چوٹی کے اندر گوندھا ہوا تھا وہ خط، وہ وہاں سے نکال کر اس نے حوالے کر دیا۔ حضور کے پاس وہ خط آ گیا۔ اب حضور نے حضرت حاتب کو بلایا کہ حاتب یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے بہت ہی لجاجت کے ساتھ عرض کیا، حضور میرے بارے میں کوئی آپ شبہ نہ کریں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی خیانت کا میرا ارادہ ہے۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں مہاجرین، ان کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو انہیں خاندانی پروٹیکشن بھی کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے۔ میرا وہاں کوئی نہیں، میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، تو میرے اہل و عیال کا وہاں پہ حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کروں تو شاید وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کریں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے ظاہر بات ہے کہ بہت ایک اہم واقعہ ہوا تھا تو سب صحابہ موجود ہوں گے، کہ حاتب نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے، صدقکم، اس نے سچ بات تمہارے سامنے رکھ دی. گویا کہ یہ ایک طرح کی حضور کی طرف سے ان کی جانب سے گویا کہ عذر قبول کر لینے کا ایک انداز تھا. حضرت عمر کی جلالی طبیعت، انہوں نے فوراً فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو حضور نے فرمایا نہیں عمر، یہ حاتب بدری صحابی ہے، اور کیا عجب، یہ مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں، ان کا حاصل یہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے اندر شریک تھے لوگ، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. بہرحال اس کے بعد صراحت نہیں ملتی کہ آیا حضور نے کوئی تنبیہ بھی کی یا نہیں، کوئی سزا دی یا نہیں دی. جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک کو سزا دی گئی ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، 50 دن کا مقاطعہ ہوا، اس طرح کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے پس منظر میں. اب اس کو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید پر تدبر کا یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ شان نزول کی جہاں روایت ہمیں ملے اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ ان آیات کا جو اولین مفہوم ہے، جس وقت کہ وہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، اس کو سمجھنے کے لیے تو شان نزول کی روایات بہت مفید ہیں. اس لیے کہ ہر حرف جو ہے اور ہر لفظ جو ہے ابھر کر آتا ہے، اجاگر ہو جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، جبکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں سامنے آئے جس میں کہ وہ نازل ہوا. البتہ یہ کہ جیسے کہ اصول ہے، مفسرین کا اصول ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ خاص سبب جس پر کہ وہ الفاظ نازل ہوئے. تو اس میں ہم عموم کریں گے، جنرلائز کریں گے، اس سے جو سبق ہم اخذ کریں گے، جو رہنمائی حاصل کریں گے، وہ ابد الآباد تک کے لیے ہوگی، وہ اصولی ہوگی. تو اس کو اصولی اعتبار سے بھی سامنے رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا اصل مقصد ہے دین کی اقامت، دین کا غلبہ، نظام عدل و قسط کا قیام، میزان عدل کا نصب کیا جانا، اس کے لیے لازم ہے ایک حزب اللہ. حزب اللہ کے لیے جہاں دوسرے اوصاف ضروری ہیں وہاں ایک وصف یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جو شخص شریک ہو وہ ایمان کی تلوار سے سارے رشتوں کو کاٹ چکا ہو. کیا کہنے ہیں، نور علی نور، باپ بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، بیٹا بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. کیا کہنے ہیں، نور علی نور، بھائی ہیں دونوں صاحب ایمان ہیں، بھائی ہونے کا رشتہ بھی رہے گا، صاحب ایمان ہونے کا رشتہ بھی رہے گا اور موکل ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ایمان کی تلوار سے اگر وہ سابقہ محبتیں، سابقہ رشتہ داریاں، سابقہ حلیفی کے تعلقات اگر نہیں کاٹ سکتے تو پھر وہ حزب اللہ میں شمولیت کے قابل نہیں. اور جس جماعت کے معتدب ارکان کا یہ حال نہ ہو وہ جماعت حزب اللہ نہیں. یہ ہے اصل شے کہ جو اس کا لب لباب ہے، جو اس کا حاصل ہے، اور اس کے ضمن میں ہدایات یہاں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خاص واقعے کو اس کا ایک ذریعہ بنا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن مجید میں نازل فرما دی. اب آئیے اس کے بعد اب ہر لفظ جو ہے آپ کو خود بولتا ہوا محسوس ہوگا، ابھر کر سامنے آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان مت پکڑو، مت اختیار کرو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی. جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے. تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہو تو ظاہر بات ہے کہ دوست کا دشمن تمہارا اپنا دشمن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیات میں نے آج آپ کو سنائی کہ اگر انہیں کہیں تم پر قبضہ اور تسلط حاصل ہو جائے تو وہ تمہیں تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے. تو تم ہرگز مت بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا گرم جوش محب. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو. القا کہتے ہیں ڈالنا، اور الہ کے ساتھ جب آ جائے گا کسی چیز کو کسی کی طرف بڑھانا. تلقون الیہم بالمودہ، تم پیغام بھیجتے ہو یا تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو. یہ دونوں ایک صاحب نے ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان سے محبت کی طرحیں ڈالتے ہو. مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو. مفہوم ایک ہی ہے، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق.
حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس چیز کا جو حق میں سے تمہارے پاس آیا۔ یہ حق ہے۔ اب اگر یہ حق ہے اور اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو جس نے اس کا کفر کیا ہے اب اس کے ساتھ دوستی چہ مانی دارت، یا تو تمہارا رشتہ اس حق کے ساتھ کمزور ہے یا اس حق پر تمہارا یقین مستحکم نہیں ہے۔ ان دو کے سوا کوئی تیسرا امکان نہیں ہے کہ جنہوں نے اس حق کا انکار کیا ہو اس کے ساتھ تمہاری دلی محبت اور قلبی دوستی کا تعلق برقرار رہ جائے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور خود تمہیں بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ خطاب یا مہاجرین سے ہو رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مکے سے نکالا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تمہیں مجبور کیا ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لائے ہو، اور تو کوئی جرم تمہارا نہیں تھا۔ تو جو لوگ اس درجے گر گئے ہو کہ محض اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ واحد پر ایمان لائے ہو، اگر وہ تمہیں اپنے شہروں سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے عرصہ حیات تم پر تنگ کر دیا، تو اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری غیرت ایمانی اور حمیت دینی تمہیں اجازت دے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کی پیرافریز کرنا چاہیں گے تو یوں سمجھیے کہ یہ الفاظ شروع میں آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی فلا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اہل ایمان، اگر تم واقعتاً نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ طرز عمل تمہارا مناسب نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ مہاجرین کے بارے میں کسی شک اور شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے یا ان کی نیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اسلوب تو بظاہر شرطیہ ہے، لیکن حقیقت میں انداز یہ ہے کہ جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر بار چھوڑے، مکے کو خیر بات کہا، اور کہا صرف اس لیے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جو تمہیں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا ہے مدینہ منورہ میں، وہاں اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو، مجتمع کرو، تاکہ وہاں سے ایک اقدام کر سکو بھرپور انداز میں۔ اور جبکہ واقعتاً تمہارے پیش نظر صرف میری رضا ہے، مرضاتی، میری رضا کی تلاش میں اور اس کے حصول کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اب اس رویے کا کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی تمہارے ان جذبے کے ساتھ۔ یہ گویا کہ ایک تشویق کا ایک انداز ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری اس شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، جسے ہم کہتے ہیں تمہارے شایان شان نہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ اب اس کے بعد پھر وہی، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ الفاظ ترکیب میں شروع میں لے آئیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طریقے پر انہیں دوستیوں کے پیغام بھیج رہے ہو۔ اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کا جو واقعہ ہے اس پر گویا کہ ایگزیکٹلی فٹ بیٹھنے والے الفاظ ہیں۔ تسرون، خفیہ طریقے پر، الیہم بالمودہ، اپنی دوستی اور محبت کا انہیں اطمینان دلانے کے لیے خفیہ پیغام رسانی کر رہے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ تمہارا ایمان تو مجھ پر ہے، تمہیں یقین ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، جیسے کہ سورہ حشر کے آخر میں آیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ تو میں تو کھلے اور چھپے ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ تو تم سوچو کہ تم نے چھپایا، ظاہر بات ہے یہ بھی کسی کام کا، کسی فعل کا جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت حاتب نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے علم میں نہیں آئے گا۔ چھپایا اگر تھا تو مسلمانوں سے چھپایا تھا، یا چھپانے کی کوشش کی تھی تو حضور سے چھپانے کی کوشش کی تھی، خطا اسی درجے میں تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو مخفی پہلو تھا کہ یہ بھی تو ایک امکان ہو سکتا ہے تمہارے اس طرز عمل کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی اسے اور نمایاں کیا۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ
یہ قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات آتی ہیں. صراط مستقیم یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں آیا ہے. کہیں صراط سوی آتا ہے. سوا کہتے ہیں برابر برابر کو. خط استوا وہ ہے جو ہمارے یہ جو بھی ہماری زمین ہے، کرہ زمین، اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. تو سوا سبیل وہ ہے کہ جو بالکل درمیانی راستہ ہے. اسی کو قصد السبیل بھی کہا گیا ہے، درمیانی راستہ. تو صراط السوی، سوا سبیل، قصد السبیل، صراط مستقیم، یہ سب در حقیقت ایک ہی اس درمیانی اور سیدھے راستے کی تعبیر کے لیے الفاظ ہیں. تو فرمایا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ پھر اس سوا سبیل سے بھٹک گیا، اس کے قدم جو ہے اس سے ڈگمگا گئے. ان یثقفوکم، اے مسلمانوں یہ بالکل وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ توبہ کی آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کی وہ آیات اور سورہ ممتحنہ کی یہ آیات یہ اس اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے مفہوم پر روشنی ڈالنے والی ہے کہ دونوں کا زمانہ نزول ایک ہے، دونوں میں اصل خطاب مہاجرین سے ہے، اور دونوں کو روکا گیا ہے مشرکین مکہ ان کے لوگوں کے ساتھ کسی دوستی اور محبت کے تعلق کو قائم رکھنے سے. ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پا جائیں کہیں، جیسے کہ وہاں فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں، قابو پا جائیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تو تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے پر جو بھی وہ اپنی دشمنی نکال سکیں گے نکالیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، یعنی تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ جو ہے روکیں گے نہیں بلکہ ہاتھ بڑھائیں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانیں بھی کھول دیں گے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، کوفت پہنچانے کے لیے، ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے. بالسوء، برائی کے ساتھ اپنی زبانوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے اور برے ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں، ان کی تو آخری کوشش یہی ہے کہ تمہیں بھی وہ کفر کے راستے پر لے آئیں، تمہیں مرتد کر لیں. دیکھیے اس سے جڑ گیا وہ ربط اس کا جو سورہ مائدہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ان کے ساتھ اگر تم نے محبت کے رشتے رکھے تو گویا کہ یہ بھی ارتداد کی طرف ایک راستہ ہے، یہ پوٹینشل ڈینجر ہے کہ یہ تمہیں اس راستے سے یہ پھر ارتداد کے راستے کی طرف لے آئیں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ تمہارے رحمی رشتے. یہ رحمی رشتے ہیں، بہن بھائی جو ہے والدین پر جا کر جڑ جاتے ہیں رحمی رشتے میں. پھر یہ کہ چچا زاد تایا زاد بھائی یہ جو ہے دادا دادی پر جا کر رحمی رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. تو کنبے، قبیلے، رشتہ داریاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ رحمی رشتے ہیں. لن تنفعکم ارحامکم، نہ تو تمہیں تمہارے رحم فائدہ پہنچائیں گے یعنی رحمی رشتے. ولا اولادکم، اور ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ شمار ہوتا ہے اولاد کا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ یوم القیامہ یہاں پر آیا ہے اس انداز میں جسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اور قیامہ کے بعد بھی جیم پر 3 نقطے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یوم القیامہ جو ہے سابق کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، اور یوم القیامہ جو ہے آگے جو آ رہا یفصل بینکم اس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے 2 طریقے ممکن ہیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یفصل بینکم علیحدہ ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم. تو یوم القیامت دونوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے. قیامت کے دن نہ تمہارے رحمی رشتے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، نہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں مفید ہوگی. یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. یوم القیامت یفصل بینکم. اور یہاں 2 ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں. فصل کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہے، فصل خصومات، مقدمے کا فیصلہ کرنا، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، اور فصل جو ہے علیحدہ کر دینا بھی ہے. تو یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے مابین. یہ ساری محبتیں یہیں دھری رہ جائیں گی. الاخلاء بعضهم، جو قریب ترین دوست ہیں اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقیوں کے. تو یہ محبتیں، یہ رشتے، یہ دوستیاں، یہ حلیفی کے تعلقات،
یہ سارے کے سارے جو ہیں یہیں پر ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن جو ہے وہ تو جدائی پڑ جائے گی۔ جیسے کہ دو مقامات پر سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ معارج میں آیا اور پھر سورہ عبس میں آیا کہ انسان اس روز یفر المرء، دوڑے گا بھاگے گا، من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ اپنے بھائی سے، بیٹے سے، باپ سے، اولاد سے، سب سے۔ اور سورہ معارج میں تو یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ پوری نوع انسانی کو انسان چاہے گا کہ جھونک دو جہنم میں، میرے باپ کو بھی، اولاد کو بھی، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، میرے پورے کنبے کو بھی، اور تمام انسانوں کو کسی طرح مجھے بچا لو۔ تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نفسی نفسی، قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہو کر رہے گی۔ تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تمہارے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوں گے، نہ رحمی رشتے، نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے مابین، یا فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اعلیٰ مثال ہے، اسوہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظاہر بات ہے حضرت لوط کا تو ہمیں علم ہے، اور حضرت لوط کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلا انسانی جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی حضرت لوط اور ان کی اہلیہ بھی تھی۔ غالباً ان کا یا تو انتقال ہوا ہے کہ بعد میں انہوں نے شادی کی ہے جا کر عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں، جن کی طرف کہ حضرت لوط کو بعد میں بھیجا گیا، اور وہ جو بیوی تھی ان کی وہ کافر رہی، اور وہ جو بھی ہلاک ہوئی قوم ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی۔ لیکن جب ہجرت کی ہے یہاں سے عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ تھا چاہے وہ کتنا ہی مختصر ہو۔ تو فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے مسلمانوں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، عمدہ اسوہ موجود ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہم اعلان برات کرتے ہیں ان سب سے جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی بندگی اور پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں، اور اسی کو اسوہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے۔ یہ سختی اور یہ غلظت ہونی چاہیے، جیسے کہ فرمایا گیا عزت علی الکافرین، یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، تو اشداء علی الکفار کی شان ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم سے کفر کرتے ہیں۔ یہ لفظ جیسے کہ آیت الکرسی کی بعد والی آیت میں بھی آیا ہے، فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ہے، جیسے کہ فرمایا گیا جس نے کفر کیا اور طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یہ لازم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نفی کے ساتھ اس بات آتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہی لفظ یہاں پر بھی آیا، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں، یہ اسی لیے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ صرف یہ نہیں کہ محبت ہو، محبت سے آگے بڑھ کر بات ہے، ان سے نفرت ہو، ان سے عداوت ہو، ان سے بغض ہو۔ جب تک کہ یہ شکل پیدا نہیں ہوتی اسوہ ابراہیمی پر تمہارا عمل نہیں ہوگا، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ محبت کے رشتے کٹ جائیں، بلکہ جب وہ کفر کو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے جب اللہ اس کے رسول کا دشمن بننا گوارا کیا، تو اب وہ تمہیں محسوس ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جب تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان یہ عداوت اور بغض کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، اسوہ ابراہیمی پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے، یہ سختی اور یہ انداز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ
اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے اب تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا جب تک کہ تم اللہ واحد پر اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ایمان نہیں لاؤ گے، اب تم سے محبت کا رشتہ تو درکنار، اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کے ایک قول کے۔ اب یہ الا جو آیا ہے استثناء، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسوہ ابراہیمی میں ایک بات ایسی ہے مسلمانوں، وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں قرار پائے گی۔ وہ ابراہیم کی طبیعت میں بہت حلم تھا، بہت نرمی تھی، بہت رقت تھی، لہذا اس سے ایک معاملہ ہو گیا، ہم نے اسے معاف کیا، لیکن یہ کہ تم یہ جان لو کہ اس کا یہ پہلو جو ہے تمہارے لیے اسوہ نہیں۔ بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ یہ استثناء ہے ان کی جو اعلان برات تھا، حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے اور اپنے والد سے جو اعلان برات کیا تھا، یہ گویا کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ بہرحال یہ دونوں مفہوم جو ہیں جہاں تک اصل مدعا ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کہ ایک چیز البتہ ایسی ہوئی حضرت ابراہیم سے، اور وہ کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک۔ حضرت ابراہیم نے، جیسے کہ سورہ مریم میں تفصیل سے آیا ہے، جب والد نے حکم دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تو وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں استغفار کروں گا۔ یہ استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے اپنے والد کے لیے، لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے، چونکہ سورہ توبہ کا یہ مضمون ہے مستقل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو یہ مضمون بھی سورہ توبہ میں ہے کہ آخر کار جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، انہیں توقع رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ استغفار کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، اسے ایمان کی توفیق عطا فرما، لیکن بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس معاملے کو ایک طرح کی کمزوری شمار کیا ہے، اگرچہ کنڈون کیا ہے کہ یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی رقت، حد سے بڑی ہوئی رافت، حد سے بڑی ہوئی نرمی تھی طبیعت کی، جس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے، یہ معاملہ خود حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر سے ہو گیا، ان کے مزاج میں بھی چونکہ نرمی تھی، حضور کی طبیعت میں بھی رحمت اور شفقت اور خلق خدا کے حق میں جو ہے نرمی بے انتہا تھی، لہذا 2 مرتبہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے نبی ان منافقین اور کفار پر سختی کیجئے، یہ آپ کی سختی کے غلظت کے مستحق ہے، آپ کی نرمی کے مستحق نہیں۔ اور خاص طور پر غزوہ بدر میں جو اسیر تھے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا، اس پر قرآن مجید میں گرفت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ہم میں سے جو شخص ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، ان میں سے کسی شخص کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کہ جس کی پھر تصویب کی ہے وحی الہی نے کہ فیصلہ وہی صحیح تھا، لیکن حضور کی طبیعت میں نرمی، شفقت، رحمت، اس کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے اس نرمی کو پسند کیا، لیکن اس پر گرفت آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے عذر کو خود قبول کرتے ہوئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بالآخر ہمارے اس بندے ابراہیم نے بھی اپنے والد سے اعلان برات کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کرتے رہے اپنے والد کے لیے، اس لیے کہ یہ بات تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ آباد کر چکے تھے خانہ کعبہ کے قریب، اس وقت یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو سٹیج وہ ہے جبکہ کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، تو 87 برس کی عمر کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اب اس کے بعد وہ کون سی سٹیج آئی ہے جس کے بعد کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ جب ان پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کسی صورت میں بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تب انہوں نے ان سے اپنے باپ سے برات کی، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کیا۔ لیکن اس عرصے میں بھی اگر استغفار کیا ہے تو یہ بھی بہرحال کمزوری کا معاملہ ہے۔ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہ میں آپ کے لیے استغفار تو کروں گا لیکن میں آپ کے بارے میں، آپ کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لا املک لک من اللہ من شیء، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو بہت ہی عمدہ یہ مقام ہے اس پہلو سے کہ شفاعت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ استغفار بھی شفاعت ہے، معافی چاہنا کسی کے لیے یہ شفاعت ہے، لیکن شفاعت کا معاملہ یہی ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا، میں نے تمہارے لیے استغفار کا وعدہ کیا، میں استغفار کروں گا، لیکن لا وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں۔ اللہ چاہے گا تو میری سفارش قبول کر لے گا، اللہ چاہے گا تو آپ کے حق میں میرے استغفار کو قبول فرما لے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرا زور نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں۔ بالکل یہی وہ الفاظ ہیں جو حضور کے اس خطبے میں آتے ہیں جو ایک مرتبہ آپ نے اپنے قریبی عزیز خواتین کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں۔ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کرو، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے میں۔ ربنا علیک توکلنا، اب یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو یہاں نقل کی گئی، گویا کہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ دعا تمہیں مانگنی چاہیے۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے، اے پروردگار ہم نے تجھ پر توکل کیا، ہمارا سارا بھروسہ تیری ذات پر ہے، ہمارا کل توکل تجھ پر ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی جناب میں ہم نے رجوع کیا، انابت کی روش اختیار کی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پروردگار تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، تیرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے، تیری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اور اے رب ہمارے ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیجو، یعنی کافروں کا تختہ مشق نہ بنا دیجو، ان کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے تو ہمیں ان کے لیے تختہ مشق بنا دے، جیسے کہ کفار جو مکے میں کرتے رہے تھے، حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف، تو گویا کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے کہ بلال کے ذریعے سے پرکھا جا رہا ہے امیہ ابن خلف کو کہ معلوم ہو جائے اس میں کتنی خباثت ہے، وہ ساری خباثت باہر نکل آئے، لیکن یہ کہ حضرت بلال پر تو وہ سختی پڑ رہی ہے۔ یا جیسے کہ آل یاسر کا میں نے ذکر کیا، ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ چھوٹ دی ہوئی تھی، جس طرح چاہ رہا تھا ستا رہا تھا، اور دو کو تو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو گویا کہ اس کے خبث باطن کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو گویا کہ ایک ذریعہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے مفہوم اس کا، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ان کافروں کو ہمارے اوپر ظلم و ستم کی اجازت نہ دے، اے اللہ ان کے خبث باطن کو ظاہر ہونے کے لیے وہ ہمیں ذریعہ نہ بنا کہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اندر کتنی خباثت چھپی ہوئی ہے۔ وغفر لنا ربنا، اور اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا،
العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے، جس کے اختیارات پر کوئی تحدید نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور الحکیم جس کی حکمت کامل ہے، یعنی جس کا اختیار استعمال ہوتا ہے حکمت کے ساتھ، الٹپ نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اے لوگو، اے اہل ایمان، تمہارے لیے ان میں، ان کی ذات میں، ان کی روش میں، ان کے رویے میں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، اسوہ ہے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہ وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ احزاب میں آئے ہیں، وہ مشہور آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں اے اہل ایمان تمہارے لیے نہایت عمدہ مثال اور نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو، امیدوار ہو یوم آخر کا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ھدی للمتقین، صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں کوئی خدا ترسی موجود ہے۔ یعنی اپنی جگہ تو اس میں ہدایت کاملہ ہے تمام انسانوں کے لیے، جو پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی اور نہ پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ کے لیے بھی، اور کاشتکاروں اور مزدوروں کے لیے بھی، آج کے انسان کے لیے بھی اور آج سے 1400 برس پہلے کے انسان کے لیے بھی، اور اگر دنیا کی زندگی ابھی ہے تو آج سے 1000 برس کے بعد کے انسان کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت کاملہ اس قرآن میں ہے۔ لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف وہی جس میں تقویٰ کی کوئی نہ کوئی رمق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کسی درجے میں اپنے دل میں کوئی پاس رکھتا ہے، کوئی خیال ہے اسے اللہ کے حضور میں حاضری کا، تو عملاً مفید اسی کے حق میں ہے قرآن مجید۔ اسی طرح حضور کی ذات میں اسوہ کاملہ ہے ابد الآباد تک کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کا بھی امیدوار ہے اور یوم آخر کا بھی امیدوار ہے، اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ کی رحمت کا امیدوار، اللہ کی مغفرت کا امیدوار، اور یوم آخر کا امیدوار کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ میں نے عرض کیا یہی الفاظ وہاں آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہاں بھی لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ ھو الغنی الحمید۔ اور جو پیٹھ موڑ لے اتنی باتوں کی وضاحت کے بعد اس مضمون پہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حرف آخر ہے، یہ مقام، یہ کلائمیکس ہے، یہ چوٹی ہے۔ فرمایا اس کے بعد بھی اگر روگردانی کوئی کرے گا، اس کے بعد بھی اس کے مخالف کوئی روش اختیار کرے گا، اس کے برعکس کوئی رویہ اختیار کرے گا، فرمایا فإن اللہ ھو الغنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا، یہ گویا کہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ شفقت کو پھیر لینے کا انداز ہے کہ پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ جو آیات میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے کہ پھر اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ وہی انداز یہاں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی اس کی بات مانے نہ مانے، اس کے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، ان کان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے اول اور آخر اور جن و انس جو سب سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالی عنہ، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بال بر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جنس اور انس اور جن سب کے سب اگر اتنے شقی ہو جائیں، اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا نافرمان ہو سکتا ہے، سب کے سب ابلیس کے درجے کو پہنچ جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی شان استغنا۔ تمہاری فرما برداری سے اور تمہاری یعنی اللہ کے احکام کو قبول کر لینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے جو پوری ہو جائے گی، یا اس کی کوئی ضرورت ہے جو رکی ہوئی ہے جو تمہارے اس فعل سے اور طرز عمل سے پوری ہوگی، بلکہ وہ تو غنی ہے اور حمید ہے۔ اب یہ 7ویں آیت بھی آج پڑھ لیجیے، اس لیے کہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، اگرچہ رکوع تو ختم ہو گیا۔
عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ اب اتنی سختی کے بعد ذرا ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ بڑا عارضی سا ایک موقع ہے، یہ جد و جہد جو ہے اب کامیابی سے ہمکنار ہوا چاہتی ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی پوٹینشل ویکنس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو گئی اپنی ان محبتوں اور دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے، تو گویا کہ وہ منزل جو بالکل سامنے آ چکی ہے تم اس سے دور رہ جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، کھوٹی ہو جائے گی منزل تمہاری۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ منزل سر ہو جائے، یہ مرحلہ طے ہو جائے، جیسا کہ ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اکثریت وہاں کی ایمان لے آئی، جو بیریئر تھا ختم ہو گیا، اب دوستی کرو، اب محبتیں تمہاری قائم رہے۔ یہ ایک تھوڑے سے وقت کی، جب تک یہ جد و جہد کا انقلابی عمل ابھی جاری ہے، ابھی جبکہ انقلاب مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوئے، لہذا یہ وقت کڑا ہے، اور اس کڑے وقت میں تمہیں اس حکم پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے، قریب ہے، ان قریب ہوا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن کے درمیان اس وقت دشمنی پیدا ہو چکی ہے، محبت پیدا کر دے، مودت پیدا کر دے، حالات بدل جائیں، وہ ایمان لے آئیں، تو اس کے بعد جو ہے، اور یہ جو کشمکش ہے، مقابلہ ہے، محاذ آرائی ہے، یہ ختم ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہوگی۔ تم اپنی ان محبتوں کی تجدید کرو، تم اپنی رشتہ داریوں کی تجدید کرو، تم ان کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کرو۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ ابھی ہے، اس کو سر کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب تمہارے لیے راستے بھی کھول دے گا۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کسی مسلمان کے دل میں ابھی تک اگر کوئی تھوڑا بہت بھی وہ کچا دھاگا بھی اگر بندھا ہوا تھا ان رشتہ داریوں کا اور محبتوں کا، تو ظاہر بات ہے کہ ان آیات کے بعد شدید احساس انہیں ہوا ہوگا کہ ہم سے بڑی خطا رہی اور ہم بڑے غلط رویے میں اب تک مبتلا رہے۔ اس شدید احساس کے پس منظر میں اب گویا کہ انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر اب بھی تم متنبہ ہو جاؤ، شعوری طور پر اب بھی ان محبتوں اور دوستیوں کے تعلقات کو منقطع کر دو، تو اللہ غفور ہے، جو ہو گیا ہے۔ اسی میں گویا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کے لیے بھی وہ نوید جاں فضا ہے جو خطا ہوئی، جیسا کہ میں نے اس تاریخی روایت اور حدیث کے حوالے سے آپ کو سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ بدری ہے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہوں، لہذا ایک خطا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کفار کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی وقت ایک ذرا سے وقتی جذبے کے تحت خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ یہ ایک ضعف ایمانی کا معاملہ بڑے سے بڑے شخص کو عارضی طور پر لاحق ہو سکتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان تو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ وہ ایمان حقیقی، ایک ایمان قانونی ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، وہ لا یزید ولا ینقص ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ تو ایک لیگل سٹیٹس ہے جو اس کی بنیاد پر حاصل ہوا، اس لیگل سٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان، جیسے قلب کو کسی ایک حالت پر سکون نہیں ہے، کبھی یہ سکڑ رہا ہے اور کبھی یہ پھیل رہا ہے، اسی طرح اس قلب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھی ثبات نہیں ہوتا، ٹکاؤ اس کو حاصل نہیں ہوتا، ان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ تو ایمان قلبی جو ہے، یقین قلبی، اس میں اضافہ بھی ہوگا، کمی بھی ہوگی، کبھی کمی ہوگی تو کسی وقت کوئی خطا کا صدور بھی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر انسان بحیثیت مجموعی سیدھی راہ پر چل رہا ہے، اس کی توانائیاں، قوتیں صحیح رخ پر صرف ہو رہی ہیں، تو اگر کہیں لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں، کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، لیکن فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے، تو یہ تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کس کا نہیں پھسل سکتا؟ بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے کیا ہے، جو میدان میں آئے گا اسی کے لیے گرنے کا موقع بھی ہے۔ لہذا اہل ایمان سے کسی وقت کسی خطا کا صدور ہو جانا
بلکہ یہ کہ یہاں تو معاملہ جو ہے حضرت ابراہیم تک لے آیا گیا کہ ایک نرمی ان کے دل میں بھی تھی اپنے والد کے لیے. وہ حلیم الطبع انسان تھے, کافی عرصہ لگا ہے انہیں, اس کے بعد انہوں نے اعلان برات کیا اپنے والد سے. اسی طرح اگر کسی مسلمان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. اگر اسے اپنی خطا کا شعور ہو جائے, احساس ہو جائے, اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے اور اللہ رحیم اور غفور بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ابھی ہم نماز عشاء کی ادا کریں گے.